السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی خبرنامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ جمعرات کا دن ہے جو 2 جمادی الثانیہ 1446 ہجری اور 5 دسمبر 2024۔ پہلی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہمشیرے کا کہنا، علیمہ خان کا، کہ بشرا کو بانی نے احتجاج کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، یعنی بی بی احتجاج کر رہی ہے اور بہن کہہ رہی ہے کہ احتجاج کی کوئی کال نہیں دی تھی، کوئی ڈائریکشن نہیں دی تھی، اور 12 لاشیں بھی گر گئیں۔ تو پھر یہ 12 لاشیں ذمہ داری کس کی ہوئی؟ تحریک انصاف کی ہوئی، ریاست کی ہوئی، کس کی ہوئی؟ بس ایک سوال آپ لوگوں پہ چھوڑنا ہے کہ ہماری اوقات یہ ہے، کارکنوں کی اوقات یہ ہے، کارکن قربانی دیتا ہے، خود کو آگ لگا لیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، اور قیادت ملبہ ایک دوسرے پر گراتی ہے۔ قیادت کا اتفاق ہی نہیں کہ بھائی یہ جو احتجاج ہے اس کی ڈائریکشن کس نے دی تھی، قیادت اس پر متفق نہیں ہے اور کارکن جان دے رہے ہیں۔ کارکنوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی جانیں دین کے لیے قربان کیا کریں۔ اگر اتنی جانیں آپ کی سستی ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جان کو بڑی قیمت دی ہوئی ہے، اس کو جنت کے لیے رکھا ہوا، اور آپ نے اپنی جانیں اسی طرح قربان کرنی ہے تو یہ آپ پر منحصر ہے۔ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے بعض ساتھی کیا ہمیں مکھن لگاتے ہوئے کہتے ہیں آپ دینی باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، سیاسی بات نہ کیا کریں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے ایسا تبصرہ کرتے ہوئے۔ کیا سیاسی باتیں دین کا حصہ نہیں ہیں؟ آپ نے فلٹر لگایا ہوا ہے کہ ہم عمران خان پہ بات نہ کریں، ہم مسلم لیگ نون پہ بات نہ کریں، ہم JUI یا PTI یا کسی اور تنظیم پہ یا جماعت اسلامی پہ بات نہ کریں۔ ہر جماعت کے کارکنان نے فلٹر لگایا ہوا ہے۔ وہ جس جماعت کا رکن ہے اس کے بارے میں وہ دینی بات نہیں سننا چاہتا ہے، اس کو وہ اس نے سیاست کا ٹیگ لگایا ہوا، جی مولانا یہ سیاسی باتیں نہ کریں۔ باقی اس کی جماعت کے خلاف جتنی مرضی باتیں ہوں وہ بڑی خوشی سے سنتا ہے، لیکن جب اس کی جماعت ہٹ ہو رہی ہو پھر وہ کہتا ہے مولانا آپ کی زبان سے دینی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ سیاسی باتیں نہ کیا کریں۔ یہ تبصرے ہمیں اپنے پاس رکھا کریں، ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے تو آپ سیاسی دینی دونوں باتوں میں کہیں اور کا رخ کر لیں، ہماری طرف رخ نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسری خبر یہ ہے کہ فہد مصطفیٰ 2 برطانوی ایوارڈ لینے والے پہلے پاکستانی اداکار بن گئے۔ فہد مصطفیٰ کون ہیں، کیا ہیں، میں اس پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہیں ہمارے پاس اتنا کوئی فضول دماغ ہے۔ آپ کو یہ خبر سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے اردو اخبارات، انگلش نیوز کو تو میں نے دیکھا نہیں، پاکستان کے معروف اردو اخبار کے پہلے صفحے پر یہ خبر ہے کہ فہد مصطفیٰ 2 برطانوی ایوارڈ لینے والے پہلے پاکستانی اداکار بن گئے۔ شام کی خبر ہو، ادلب کی خبر ہو، حلب کی خبر ہو، مظلوم مسلمانوں کی خبر ہو، غزہ اور فلسطین کی خبر ہو، کشمیر کی خبر ہو، اس وقت صفحے اول میں وہ جگہ نہیں پا رہی، اندر کے صفحات میں یہ خبریں ہوتی ہیں۔ اور ایک اداکار جو لوگوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ جبھے پہ جبھے ڈالتا ہے، بغیرت مائیں بہنیں اس شو میں بیٹھ کر، بغیرت باپ اس شو میں بیٹھا ہوتا ہے، دیوس بیٹا اور دیوس بھائی اس شو میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کی بہن کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بہو کے ساتھ یہ اداکار سینے سے سینہ ملا رہا ہوتا ہے، پیٹ سے پیٹ ملا رہا ہے، معانقہ الگ ہو رہا ہوتا ہے، مباتنہ الگ ہو رہا ہوتا ہے، جفے پہ جفا ملایا جا رہا ہوتا ہے، جس پر اس کو 2 ایوارڈ ملے اور صفحے اول میں اس نے جگہ پائی۔ یہ قوم اتنی بے حیا ہو چکی ہے، الامان والحفیظ، اور یہ قوم یکدم بے حیا نہیں ہوئی۔ پرویز مشرف علیہ ما علیہ، اس نے جب 100 چینل اس ملک میں لانچ کر دیے تو اندر کی غلاظت کو آگ لگ گئی اور وہ کیا کہتے ہیں وہ اڈل کر باہر آ چکی ہے اس وقت۔ یعنی کیا بدترین خبر ہے زمانے کی کہ جو لوگ، جو معاشرے کے جو افراد
جن کا نام فنکار ہے، اداکار ہے، گلوکار ہے، جو معاشرے کو بے حیا بنا رہے ہیں، بدکار بنا رہے ہیں اور یعنی فحاشی اور ننگے پن میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ ایوارڈ لے رہے ہیں کفریہ طاقتوں سے، یورپ سے، اور اس کی خبر پاکستان میں کمال کے ساتھ پہلے صفحے پہ لگ رہی ہے۔ یہ مرنے کا مقام نہیں ہے، یہ دو چلو پانی میں ہمیں ڈوبنے کا مقام ہے ہمارا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ اسلام آباد میں پشتونوں کی گرفتاریاں باعث تشویش ہیں۔ شرم آنی چاہیے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو۔ بھائی یہ کہو کہ بھائی اسلام آباد میں گرفتاریاں، یہ کہو تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاریاں، تمہیں شرم نہیں آتی علاقائیت اور قومیت کو، لسانیت کو ہوا دیتے ہوئے کہ پشتون لوگ گرفتار ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ تم نے جو یہ لفظ کہے پشتونوں کی گرفتاری، اس سے معاشرے میں آگ نہیں لگے گی کہ صرف معاشرے میں پختون گرفتار ہو رہے ہیں؟ اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے یہ بیان، تم دو بھائی تحریک انصاف کے کارکن گرفتار ہو رہے ہیں، چلو یہ اعتراف بھی کر لو تحریک انصاف کے پنجاب کا کارکن گرفتاریاں نہیں دیتا، لاشیں اس کی نہیں گرتی، وہ بڑا ہوشیار ہے۔ یہ کہہ دو کہ کے پی کے لوگ بڑے ایکسٹریم لیول پہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، جانے دیتے ہیں، وہ منافق نہیں ہوتے، وہ مخلص ہوتے ہیں، غلط کاز ہو صحیح کاز ہو جان دے دیتے ہیں، یہ کہہ دو۔ یہ کیا کہنے کا مطلب ہے پشتونوں کی گرفتاریاں؟ اس کا مطلب پشتونوں کو پنجابی گرفتار کر رہے ہیں؟ یہ تو تم پنجابی اور پختونوں میں لڑائی ڈال رہے ہو، وہ بھی کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ اگلی خبر ہے جی مدارس بل، جس پر ہم پہلے بھی 2 دفعہ بات کر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آہستہ آہستہ وہ قدم بڑھاتے جا رہے ہیں اور انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، ان کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے مدارس بل کی منظوری کے لیے۔ تو مدارس بل بلاول کی فضل الرحمان سے 3 گھنٹے ملاقات، غور سے سنیے گا، صدر کے دستخطوں کی یقین دہانی کرا دی JUI، لیکن آگے سنتے جائیے۔ ملاقات اچھی رہی، پرویز اشرف صدر مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط کر دیں گے، عبدالغفور حیدری بلاول میڈیا سے بات کیے بغیر واپس ہو گئے۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ 3 گھنٹے ملاقات، میڈیا سے بات کی واپس، اس کا مطلب مولانا فضل الرحمان ثابت قدم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب مولانا نے دھمکی دے دی کہ مدارس بل منظور نہیں ہوگا تو ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور بلاول بھٹو نے 3 گھنٹے ترلے کیے، تسلیاں دیے، اور کوئی بات نہیں بنی تو میڈیا سے بات کی بغیر واپس ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے دیگر ارکان نے بھی اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کیا ہے۔ یہ خبر بتاتی ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، ساری دال کالی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ خبر ہو گئی۔ بیٹا بلاول بھٹو آ کے یقین دہانی کروا رہا ہے، باپ کیا کر رہا ہے؟ مدارس رجسٹریشن بل صدر نے اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا۔ اعتراض لگایا گیا کہ مدارس رجسٹریشن صوبائی معاملہ ہے، وفاق قانون سازی نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ نے مولانا کی شرائط تسلیم کیوں کی تھی؟ اس کا مطلب آپ کے اندر منافقت تھی پہلے دن سے۔ اگلی بات، قانون بننے کی واحد صورت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دوبارہ منظوری ہے۔ چونکہ صدر واپس بھیج چکا ہے، وزیر اعظم کے پاس ہی واپس آ چکی ہے، کہتے ہیں جی اب دستخط نہیں ہو سکتے، اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا، اس کے اندر اس کی منظوری دی جا سکتی ہے۔ بہرحال صدر زرداری کے، پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے تیور مدارس بل کے حوالے سے کوئی اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم مدارس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے، چاہے اس کے پیچھے پس پردہ ملکی طاقتیں ہوں یا عالمی طاقتیں ہوں یا کوئی بھی ہو۔ بہرحال زرداری ہوں، یہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، نون لیگ ہو کہ پیپلز پارٹی، یہ چٹو وٹے ہیں، یہ مدارس بل پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہی کہ مولانا کو اسلام آباد کی طرف قدم بڑھانے ہوں گے، اس کے بغیر مدارس کا حق مدارس کو نہیں مل سکتا۔ اگلی خبر یہ ہے جی کہ دنیا کے مشہور فٹ بالر جو ہیں رونالڈو
اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ صرف میں آپ کو خبروں میں موازنہ دکھا رہا ہوں۔ ایک پاکستانی اداکار ہے جس کو برطانیہ سے 2 ایوارڈ ملے ہیں، وہ صف اول پر اس کی خبر ہے، اور دنیا کا مشہور ترین فٹ بالر رونالڈو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، یہ صف اول پر اس کی خبر نہیں ہے، دوسرے صفحے پر اس کی خبر ہے، صفحہ نمبر 10 پہ اس کی خبر ہے۔ اسی سے آپ بات کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ اور اگر یہاں اتنی جگہ پالی ہے نا اس خبر نے کہ رونالڈو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اس میں اصل اہمیت خبر میں رونالڈو کی ہے۔ اسلام قبول کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، ان کی تو کونے پر بھی خبر نہیں رکھتی ہے۔ یہ خبر بھی جو تھوڑی بہت اہمیت ملی ہے نا، یہ رونالڈو کی وجہ سے ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے ہماری سوچ کا، ہماری وزڈم کا، ہماری فراست کا، ہماری تھاٹس کا لیول، ٹھیک ہے۔ رونالڈو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ساتھی فٹ بالر کا انکشاف۔ اب میری دعا ہے، مجھے پہلے بھی شک تھا کہ رونالڈو مسلمان ہو چکا ہوگا، وچوں مسلمان ہوگا، ابھی چھپا رہا ہوگا۔ اللہ کرے وہ مسلمان ہو چکا ہو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوا ابھی تک، اور یہ پہلے سے ساتھی فٹ بالر کی یہ کوئی اچھی خبر نہیں جو اس کی باہر آ چکی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے رونالڈو کی زندگی کو خطرات لاحق ہوگی۔ اس سے پہلے بھی برطانیہ کی جو لیڈی ڈیانا ہے وہ قتل کر دی گئی تھی انہی وجوہات کی بنیاد پر۔ کہا جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں یا مسلمان ہونا چاہتی ہیں، اسلام سے متاثر ہو رہی ہیں، بس پھر خفی ایجنسیوں نے انہیں جینے نہیں دیا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ آج بھی میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ کرے لیڈی ڈیانا کی موت حالت اسلام میں ہوئی ہو۔ اب میری دعا ہے اور آپ لوگ بھی دعا کریں، رونالڈو کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ مسلمان ہو چکا ہے، پھر خیر ہے، پھر موت بھی آ جائے تو حالت اسلام پہ موت ہے، لیکن وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور ساتھی کی بیوقوفی سے یہ راز باہر آ چکا ہے، تو اب رونالڈو کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی زندگی کی حفاظت بھی فرمائے۔ اگلی خبر ہے جی کہ نشئی باپ کی کمسن بیٹی بوڑھے سے بیانے کی کوشش، بچی گھر سے بھاگ نکلی، شہری نے چائلڈ سیفٹی سینٹر کو اطلاع دے دی، والدین نے سینٹر آ کر معافی مانگ لی، پھر بچی کو ان کے ساتھ جانے دیا گیا۔ کمسن بچی بالغ تھے کہ نہیں، 2 سوال ہیں۔ ہمارے ہاں 18 سال سے کم عمر کو قانوناً نابالغ سمجھا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ ایک بچی کو ماہواری آنے لگ جائے وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو یہاں کمسن بچی کہا گیا، واللہ علم کمسن تھی کہ نہیں۔ ویسے میں نے شرعی طور پر آپ کو ایک بات بتا دی، لیکن آگے یہ ہے کہ نشئی باپ کی کمسین بیٹی بوڑھے سے بیانے کی کوشش۔ بچی سمجھدار تھی، فوراً نکل گئی، اس نے رپورٹ کر دی، 15 پہ کال کر دی بہرحال، اور بہرحال شہری نے 15 پہ ایمرجنسی کال کے ذریعے ورچوئل چائلڈ سیفٹی سینٹر میں بچی کی اطلاع دے دی۔ خیر، یہاں سے آپ کو میں ایک مسئلہ بتاتا جاؤں کہ جو بالغ لڑکی ہوتی ہے اس کا تو نکاح ویسے ہی ہو سکتا ہے، نابالغ بچی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، نابالغ بچے کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور اگر باپ یا دادا نابالغ بچی یا بچے کا نکاح کر دیں تو پھر بلوغت کے بعد وہ نکاح ختم نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ باپ دادے نے جو نکاح کیا ہو اس نکاح میں ان کا غلط فیصلہ سامنے نہ آیا ہو۔ اگر باپ دادے نے ایسا نکاح کیا ہے جس میں ان کا فیصلہ بدیہی طور پر بدترین شکل میں سامنے آیا ہو، باپ لالچی ہو، دادا لالچی ہو، اور انہوں نے انتہائی لاپرواہی سے کام لیا ہو اور فیصلے میں مکمل طور پہ غلطی کی ہو اپنے نابالغ بچے یا بچی کا نکاح کرتے ہوئے، اور وہ غلطی بدیہی طور پر سامنے آ جائے، تو پھر ایسی صورت میں بھی بچی اور بچے کو بالغ ہونے کے بعد نکاح کو ختم کرنے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ عدالت میں جائے، پہلے وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں سمجھدار ہو چکی ہوں، میں سمجھدار ہو چکا ہوں، یا میں بالغ ہو چکی ہوں، یا میں بالغ ہو چکا ہوں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں، عدالت میں جائے، عدالت فسخ کروا دے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے احناف کے حوالے سے کہ باپ دادے کا کیا ہوا نکاح ختم نہیں کر سکتا نابالغ بچہ یا نابالغ بچی، اس کی شرائط ہیں، وہ انکنڈیشنل نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے علماء بھی پھر اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ باپ دادے نے نکاح کروایا ہوا ہے
لہٰذا اس کا فیصلہ غلط بھی ہو تو وہ نافذ العمل ہوگا، بچے یا بچی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہماری فقہی جزیات میں یہ تصریح موجود ہے کہ اگر باپ دادے کا نکاح بھی غلط ثابت ہو، بدیہی طور پر انتہائی لاپرواہی سے انہوں نے نکاح کیا ہو، جس کا شدید نقصان پہنچ رہا ہو، لالچ میں آ کے نکاح کیا ہو، ان کی کوئی شہرت اچھی نہ ہو، تو باپ دادے کا نکاح کیا ہوا بھی فسخ ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگلی اور آخری خبر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ شیخو پورہ کی بڑی بھیانک خبر ہے، کزن کو قتل کر دیا گیا اور پھر انگوٹھا کاٹ کر رقم نکال لی گئی، ملزم گرفتار ہو گیا۔ یاسین کو فیصل آباد سے بلا کر قتل کیا گیا اور انگوٹھا کاٹ کر اے ٹی ایم سے 10 لاکھ روپے نکلوائے گئے، اور مزید رقم نکلوانے کے لیے قاتلین نے مقتول کا انگوٹھا اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، مال کی محبت نے ہمارے معاشرے کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ رشتے بھی اب داؤ پہ لگ گئے ہیں۔ کزن کو بلایا گیا، کزن کو قتل کیا گیا، قتل کر کے اس کا انگوٹھا کاٹا گیا، پھر اس انگوٹھے کو اے ٹی ایم مشین میں لے جا کے اس کا اے ٹی ایم مشین پہ دے دیا گیا، پیسے نکلوا لیے گئے۔ مزید چونکہ لمٹ ختم ہو گئی ہوگی، مزید پیسے نکلوانے کے لیے مقتول کے انگوٹھے کو ابھی سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ یہ خبر دیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ خبر مس یوز نہ ہو جائے، کوئی اور بھی یہ کام نہ کر بیٹھے۔ کوئی بات نہیں، کام کرے گا تو اپنے انجام تک پہنچے گا، اللہ کی عدالت تو ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجبوراً میں نے بھی یہ خبر پڑھ کے سنا دی، اور اس لیے سنا دی، خدا کے لیے اپنے معاشرے کی فکر کریں، مال کی محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ آنے والے جواب دہی کا دن بالکل بھول جائیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور اس مال کی محبت میں سب سے بڑا کردار ہماری فلموں کا ہے، ہمارے ڈراموں کا ہے، اور جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی بے حیائی کے پروگرام ہیں ان کا ہے۔ وہ اس طرح امیری کو دکھاتے ہیں کہ جس کو خواب نہیں آنا ہوتا وہ بھی خواب دیکھنے شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے یوٹیوبرز، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر لوگ صرف کماؤ 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 کے طریقے دکھاتے ہیں، حلال حرام کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کامیاب وہی ہے جو کمائے، وہ کہتے ہیں ڈگری کو گولی مارو، کماؤ بس، ڈگری نے تمہیں کیا دینا ہے۔ حالانکہ تعلیم تربیت کے لیے ہوتی ہے، تعلیم انسان اور مسلمان بننے کے لیے ہوتی ہے، تعلیم روزگار کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تعلیم برائے روزگار یہ تعلیم کا سیکنڈری لیول ہے، کہ آپ کا شوق بھی آپ کا روزگار بن جائے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یوٹیوبرز ہمارے سوشل میڈیا کے اندر آ کے کماؤ کماؤ کی اتنی رٹ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ پیسے کے پیچھے اندھا ہو چکا ہے، حلال حرام کی فکر نہیں، رشتوں کی فکر نہیں، قتل و غارت کی فکر نہیں، جواب دہی کے احساس ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اور میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیں بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا